نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ with yet another episode of علم in 5 میں ہوں فرانہ زاہدی معظم اور آج ہم بڑی ہی بیلنسڈ بات کرنے جا رہے ہیں. ہم بات کریں گے آج بیلنس کے بارے میں. سورۃ الرحمن ہم سب کی بہت فیوریٹ سورہز میں سے ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے ہی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی یہ ایٹریبیوٹ یا اپنی صفت بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، شدید رحم فرمانے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم القرآن کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا اور سکھایا، اور ہیومنز کو قرآن دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کی گائیڈ لائنز دی. خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا اور پھر اسے بات کرنا سکھایا، کمیونیکیٹ کرنا سکھایا، ایکسپریس کرنا سکھایا. دس از ون آف آور گریٹسٹ فیکلٹیز. اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آسمان کے اٹھانے کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں میزان کا. میزان از بیلنس، the balance in which you weigh things. کس چیز کا وزن کتنا زیادہ ہے، اور یہ کانسیپٹ آپ کو قرآن اور حدیث میں بہت دفعہ ملتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ وہ مین آیت ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ وارننگ دی گئی ہے کہ تم اپنے بیلنس کو ڈسٹرب مت کرنا. آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بیلنس کتنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، پر کیا ہم اس میں بیلنس کر پا رہے ہیں؟ مثلا اس حدیث کو دیکھیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی اہم چیز سکھا رہے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں آپ سارا دن روزے رکھتے ہیں اور ساری رات نماز پڑھتے ہیں. تو وہ صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایسا مت کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تفعل صم وافطر، روزہ بھی رکھو اور پھر روزہ کسی دن چھوڑ بھی دو. اینڈ آف کورس دس از اباؤٹ والنٹری فاسٹنگ، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. observe the fast sometimes and also leave them, that is the fast at the times. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وقم ونم، stand up for prayer at night and also sleep at night. یہ نفلی نمازوں کے لیے پوری رات جاگ کے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جسم کا حق بھی ہے. تو بیلنس سکھایا جا رہا ہے کہ کبھی سو بھی جاؤ کبھی جاگ بھی لو. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، so indeed your body has a right over you، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. وَإِنَّ لَعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، your eyes have a right over you، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، and your spouse، your wife has a right over you، تمہارے زوج کا بھی تم پر حق ہے. ہماری اگر لائفز کو دیکھیں تو ہماری لائفز 4 یا 5 ڈفرنٹ ہمارے پیراڈائمز ہیں. چلے 4 کو لے لیتے ہیں. ہمارے ڈفرنٹ جو ڈیمینشنز ہیں اس میں ایک ہماری فزیکل ڈیمینشن ہے، ہماری پھر ایک ایموشنل ڈیمینشن ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہماری مینٹل ڈیمینشن ہے یعنی کہ ہمارا دماغ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری سوچ ہم سے کیا چاہتی ہے، اور پھر ہماری اسپرچل ڈیمینشن ہے. اور ہمیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تمام ہی ڈیمینشنز کا خیال رکھنا ہے. اور جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہیں اور ہمیں ہر چیز میں عادل یعنی بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوگا خیر الامور اوسطها، ہر معاملے کا بہترین حصہ اس کا سینٹر ہے. So Islam is a religion which advises us to stay balanced. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ خرچنے لگ جائیں
اپنے اوپر اور اپنی خواہشات کے اوپر کہ ہمارے لیے دینے کے لیے نہ بچے، یا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں یا اللہ کی مخلوق کے لیے نہ خرچ رہے ہوں، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ان پہ اتنا خرچ رہے ہوں، چیریٹی اتنی کر رہے ہوں کہ ہمارے لیے اپنے اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوئیں تو بہت زیادہ سوتے ہی جائیں، روئیں تو بہت زیادہ روتے ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رونے سے، کسی تکلیف سے محفوظ رکھے۔ ہنسے تو بے تحاشا ہنستے چلے جائیں، کیونکہ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے، اٹ از اے پاتھ آف بیلنس۔ ہم اگر دین کے راستے پر چلیں تو ہم دین کے راستے پر فرائض پوری طرح انجام دیں، اور نوافل میں ہم دیکھیں کہ کیا ہماری فیملی کے رائٹس تو ڈسٹرب نہیں ہو رہے، کیا ہم رزق حلال کے اپنا جو پرسوٹ ہے اس میں تو ڈسٹربنس نہیں کر رہے۔ سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی ایک انسان کے لیے بیلنس کا راستہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کھاتے کتنا ہے، ماڈریشن کھانے میں، ہیلدی کھانا، ہائیجین اور پیورٹی کے ساتھ۔ مگر کئی دفعہ ہم ہائیجین یا طہارت میں اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس چکر میں ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس وہم میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھٹا پڑ گیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو۔ تو ہر چیز کو بیلنس لے کر چلنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر علم حاصل کرنے جب چلتے ہیں تو اس بیلنس کے ساتھ چلیں کہ دنیا کا علم بھی حاصل کریں تاکہ ہم رزق حلال کما سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آخرت کا علم بھی حاصل کریں، یعنی دین کا علم حاصل کریں جو ایکچولی دنیا ہی گزارنے کا طریقہ ہے۔ بیکاز کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلو، مگر ایکچولی دین جو ہے وہ دنیا ہی گزارنا سکھاتا ہے، اور اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہم سوئیں بھی اور ہم جاگے بھی، ہم ایک رشتے کو اتنا زیادہ حق نہ دیں کہ دوسرے رشتے کی حق تلفی ہو رہی ہو، ہم ایک کسی چیز پر اتنا زیادہ فوکس نہ کریں کہ ہم اپنی سیلف اور اپنی ویل بینگ کا خیال نہ رکھیں، ہم دوسروں کے حوالے سے بھی خدمت کریں اور اپنے حوالے سے بھی اپنا خیال رکھیں۔ یہی چیز ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی چیز ہمارا صحیح زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فزیکل، ایموشنل، مینٹل اور اسپرچل ویل بینگ میں ہمارا ساتھ دے، ہماری مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں بیلنس سکھائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. You were listening to Ilm in 5 by Farnaz Zahidi Muazzam. Please subscribe to Subul, available on YouTube and Facebook, and audio podcasts on Google, Spotify and Amazon Music, where you can find more of her work.